بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارے کمالات اور فضائل عطا فرمائے۔ ان کمالات میں سے اور ان فضائل میں سے ایک کمال اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا اور وہ حوض عطا فرمایا کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور اس پر موجود برتن آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے۔ اس امت میں سے کچھ لوگ وہ گزرے کہ جو اس حوض کوثر کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ آپ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت مالک بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو طالوت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ جناب ابو برزہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے ہیں، اور حضرت ابو برزہ جب ان کے پاس گئے، ان کے پاس پہنچے تو اس نے جناب ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، ان محمدیکم ھذا الدحداہ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی محمدی چھوٹے قد والے ٹھینگنے آ گئے ہیں۔ اور یہ بات جب اس نے کہی تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سن لیا، اور سن کے آپ نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جس وقت لوگ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہونے پر طعنہ دیں گے اور میرا استہزاء اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہونا کوئی بری بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ قابل فخر بات ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ مجھے حوض کوثر کے متعلق بتائیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر کے متعلق کچھ فرماتے سنا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، پانچ مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا تذکرہ فرماتے ہوئے سنا۔ اور پھر چونکہ اس نے یہ الفاظ کہے تھے ان محمدیکم ھذا الدحداہ، تو آپ کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہونے کی بنیاد پر میرا استہزاء اور میرا مذاق اڑایا ہے۔ تو آپ یہ بات کہتے ہوئے غصے سے نکلے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کا انکار کرے گا اللہ اسے ایک گھونٹ اور ایک قطرہ بھی حوض کوثر سے نہیں پلائے گا، اور یہ بات کہہ کر آپ غصے کی حالت میں باہر چلے گئے۔ حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ ابن زیاد ابتداً حوض کوثر کا انکار کرتا تھا، اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بتانے کے بعد اس نے حوض کوثر کا اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اور بہت سارے کمال عطا فرمائے، ان کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے۔